بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم جو بات کریں گے وہ نواز شریف کی واپسی کا ملک کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ یہ بات جو ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہم بھی ایک سیاست کے طالب علم ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات شروع کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں آج کل دو خبریں بہت اہم ہیں۔ ایک تو بہت ہی سانحے والی خبر ہے فلسطین کے حوالے سے، جو صورتحال ہے، جو اسرائیل کی جو ایک بے حسی ہے، اسرائیل کی جو ایک تکبرانہ پوزیشن ہے، اس کے پیچھے ویسٹ ہے، خاص کر کے امریکہ جو اس کو کلین چٹ دے رہا ہے، اس وجہ سے لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم واقعہ جو خاص کر کے مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز اور کارکن آج کل جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، جو انشاءاللہ 21 اکتوبر کو ہوگی۔ اس واپسی کے لیے نواز شریف کی پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے تن من دھن سب لگا دیا ہے۔ روز جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور بہت سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین لوگوں کو جنت کا ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک ایم این اے سابق نے کہا کہ جی جو یہاں میرے گیدرنگ میں بیٹھے ہیں وہ بھی جنتی ہوں گے انشاءاللہ، اور جو مینار پاکستان پہ جائیں گے وہ بھی جنتی ہوں گے۔ اب اس حد تک لوگوں کو سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف پارٹی مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے، کیا کرے گی، کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہے۔ ناظرین، سیاست ایک ایسا کھیل ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتے ہیں، آج کے دوست پھر جو ہے وہ کل کے دشمن تھے وہ بھی دوست بن جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2017 کے بعد کے جو واقعات ہیں، 2018 میں جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، عمران خان وزیر اعظم بنے، وہ کیسے بنے، وہ بات کوئی کسی سے چھپی اور لکی ہوئی نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ عمران خان کیسے آئے تھے، کیسے پاور سنبھالا تھا، اس کے بعد اس نے کیسے اپنا سیٹ اپ کیا، عثمان بوزدار پنجاب کے کیسے سی ایم بنے، دوسرے لوگ کیسے وزیر بنے، کیا مشیر بنے، اس کو کن کی آشرواد شامل تھی، وہ بات سب کے سامنے ہے۔ پہلے جن کے وہ گن گاتے تھے، بعد میں وہ غدار بھی ہو گئے، میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ کا شان دیکھیں ناظرین، اس کو اپنے انجام تک تو وہ پہنچ گیا۔ جس طرح وہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، ان کے اپنے ہی لوگ تقریباً 20 سے اوپر 22 کے قریب لوگوں نے 164 کے تحت دفعہ کے تحت جو ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس کے تحت انہوں نے ڈائریکٹلی انوالو عمران خان کو کیا ہے کہ انہی کے کہنے پہ سب کچھ ہوا، سب کچھ یہ ہوا۔ یہ مجبوراً بیان دیے گئے ہیں، یا ان سے دلوائے گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے حق سچ کی بات کی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بظاہر جو چیز معلوم ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اب احساس ہوگا کہ جن لوگوں نے مجھے یہاں لائے تھے، انہوں نے کے ساتھ میں نے جو اس قسم کی باتیں کی، اگر میں ان سے بنا کے رکھتا، صحیح نمونے چلتا، لوگوں کے صحیح نمونے سے میں خیال رکھتا، تکبر نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے اس الیکشن میں بھی وہ تھوڑے بہت ووٹ زیادہ لے کے یہاں وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک تقدیر کا اپنا نظام ہے، قدرت کا اپنا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے جب اپنی پوزیشن پہ آتا ہے ناظرین، کسی خاص پوزیشن پہ، وہ جب اس کی اوقات سے بڑھ کر ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہی بات عمران خان میں تھی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ جو سب کے سامنے ہے، اس ہسٹری کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے آنے کی۔ نواز شریف صاحب جس طرح یہاں سے گئے، وہ بھی کسی کو سے جھوکی چھکوی بات نہیں ہے، وہ بھی کسی طرح یہاں سے گئے۔ ضامن کون پڑا، کس طرح گئے، صحت اس کے حوالے سے، ہیلتھ کے بیک گراؤنڈ پہ گئے، اس کے بعد 4 سال تک وہاں رہے، 4-5 سال وہاں انہوں نے گزارے، اپنا سارا ٹائم وہاں گزارا۔ جو عمران خان کا زیادہ تر ٹائم تھا حکومت میں، وہ وہاں یہاں سے وہاں لازمی انہوں نے جیل بھی دیکھی، ان کی بیٹی نے جیل دیکھی، ان کے کئی سینئر لیڈرز کو مارا پیٹا گیا، جیل میں رکھا گیا۔ نیب نے ان کے ساتھ زیادتی کی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، احسن اقبال کے ساتھ، اور کئی نام ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کے نام، ان کو وہ اس طرح رکھا گیا۔ لیکن وہ ڈٹے رہے اپنے اس قائد کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ساتھ وہ سنسیئر رہے۔ حکومت چلی گئی اس کی، پھر پی ڈی ایم کا آیا، چون چون کا مربع ہوا، انہوں نے جو حالت کی ملک کی، وہ بھی لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت بھی
اپنا نواز شریف صاحب باہر تھے، وہاں سے انسٹرکشنز دیتے تھے، وہاں سے وہ ساری بات کرتے تھے۔ اب جب سے نواز شریف آنا شروع ہوا ہے ناظرین، ان کا پی ڈی ایم میں بھی تھوڑا سا رفت پڑ گئی ہے، ان کو بھی پیپلز پارٹی بالکل الگ ہو گئی ہے۔ کل جو بی بی شہید کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے واقعہ کارساز ہوا تھا، اس سے خطاب کرتے ہوئے جو بلاول بھٹو زلداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ نواز شریف کے خلاف ہیں۔ ان کے آنے پہ کہا گیا کہ ایک شخص کی وجہ سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی ہے، ایک شخص کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، لندن سے بیٹھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ واقعی کوئی کسی کا لیڈر جو جہاں بھی ہوگا وہ اپنے پارٹی کو تو وہ انسٹرکشنز ہدایات دے سکتا ہے، لیکن سب کو نہیں دے سکتا۔ اب نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف جو آ رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے ساتھ تحت آ رہے ہیں۔ یہاں جو ان کو گرین چٹ مل رہی ہے، سگنل دیے گئے ہیں کہ آپ آئیں، اپنی سیاست کریں۔ اب نواز شریف دیکھیں کیا کرتے ہیں، یہاں آ کے وہ دیکھیں گرفتار ہوتے ہیں یا نیب نے جو کل جو پالیسی اختیار کی ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ گرفتار ہوں گے، اس کو ضمانت مل جائے گی۔ جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں شاید اس کی ضمانت ہو گئی ہوگی یا ہوگی۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ وہ یہاں آئیں گے، عوام اس کو کیا رسپانس دیتے ہیں۔ اتنے حد تک دن رات ان کے لیڈرز لگے ہوئے ہیں کہ مینار پاکستان کو بھرا جائے، لوگ آئیں، چلے لوگ آ بھی گئے تو ایک محبوب لیڈر ہے ان کا، اگر وہ آ گئے ہیں تو اس پہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اتنا کیوں سوچتے ہیں وہ لوگ کہ بس نواز شریف کے لیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ بات ہے کہ اس کے آنے کے بعد وہ کیا پالیسی دیتے ہیں، عوام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ عوام جو اتنا پسا ہوا ہے، عوام جو اتنا مہنگائی کے چکی میں پسا ہوا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیا اس کے پاس وہ ٹھوس پروگرام ہے؟ کیسے کام وہ کریں گے؟ کن سے ریلیف لیں گے؟ ابھی جو وہ یہاں آ رہے ہیں، جو پاکستان آ رہے ہیں، وہ سعودی عربیہ میں بھی عمرہ ادا کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد دبئی میں آج پہنچیں گے، اس کے بعد یہاں آئیں گے۔ کیا ان کے لیڈرز سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے؟ کوئی ایشورٹی، کوئی شیورٹی لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو اتنا امداد دیں گے، اتنا قرض دیں گے، اتنی سپورٹ کریں گے، اتنی سرمایہ کاری کریں گے؟ یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا نواز شریف کو یہ مورل سپورٹ ملے گی، اخلاقی سپورٹ ملے گی، فنانشلی سپورٹ ملے گی۔ اگر ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کام کر جائیں، کیونکہ شروع میں نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کے 2017 تک 18 تک جو کام کیے، اس میں واقعی بقول ان کے کہ بجلی کے جو تھی لوڈ شیڈنگ، اس میں بھی کمی آئی، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بھی تھوڑی بہت کمی آئی۔ لیکن اب حالات چینج ہے، اب 2023 ہے، 2023 میں سیاست میں بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے ناظرین۔ ینگ جنریشن جو ہے اب وہ نہیں رہی جو 2013 میں تھی یا 2017 تک تھی، اب ان کے مائنڈ چینج ہو گئے ہیں۔ کچھ عمران خان نے چینج کیے ہیں، کچھ مہنگائی نے چینج کیے ہیں، کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آیا یہ ایک قسم کی کوئی گارنٹی یا کوئی ایشورنس کے بعد پاکستان آ رہے ہیں؟ آیا یہ اپنے لیے کچھ، اپنے پارٹی کے لیے یا اپنے عوام کے لیے، خاص ملک کے لیے کچھ کریں گے؟ اگر انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا، سیاست میں کوئی بڑا ایک مدبرانہ فیصلہ کیا، اپنے جو کل کے دوست تھے ان کے ساتھ انہوں نے صحیح اپنا ٹائم رکھا، ان کو کوارڈینیشن کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ چلا اور صحیح نمونے انہوں نے کام کیا، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت یہ ملک کی اکانومی کو بھی فائدہ پہنچے، ملک کی سیاست مثبت انداز میں چلے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی عمران خان کی طرح اور اس کے پارٹی کے لیڈرز کی طرح اگر انہوں نے بھی تکبر سے کام لیا یا انہوں نے بھی لڑائی جھگڑے سے کام کیا، کنفرنٹیشن کی پوزیشن اختیار کی، تو ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی اکانومی میں کوئی چینج آئے۔ پھر حالات بد سے بد ہوں گے، خراب سے خراب تر ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں امید ایک اچھائی کی رکھنی چاہیے، کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں لازمی اس کو بھی سوچ سمجھ کے آ رہے ہوں گے، کسی طاقت سے ان کو تھوڑی سی گارنٹی بھی ملی ہوگی۔ اگر وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ مل کے چلیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی حالات جو ہیں ملک کے وہ کچھ مثبت نمونے چلے جائیں۔ ہمارا جو ریپوٹیشن پاکستان کا دنیا میں خراب ہو گیا ہے اس میں کچھ بہتری آ جائے، اور عوام جو ایک چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت نایاب ہو گئی ہیں، لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری، شوگر کی بیماری اور ڈپریشن کی بیماری جو گزشتہ 4 سال سے ملی ہے ناظرین، اس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں
کہ نواز شریف کے آنے سے انشاءاللہ ملک کی سیاست میں مثبت انداز میں لیے جائیں گے اور ملک کی سیاست ایک اچھے نمونے چلے گی۔